اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ و نفخہ و نفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وَلَکُمْ اور تمہارے لیے فی القصاصِ بیچ قصاص کے حیاتن زندگی ہے، حیاتن یا اولی الالباب اے صاحب عقل مندو، لعلکم شاید کہ تم تتقون بچ جاؤ، اور تمہارے لیے بدلہ لینے میں ایک طرح کی زندگی ہے اے عقل والو تاکہ تم بچ جاؤ۔ یہ نہایت فصیح و بلیغ جملہ ہے جس پر عرب کے فصحاء اش کر اٹھے، کیونکہ اس مختصر سے جملہ میں دریا کو کوزہ میں بند کر دیا گیا، یعنی قصاص بظاہر تو موت ہے مگر حقیقت میں پوری زندگی کا راز اس میں ہے۔ عرب میں جو فصیح محاورہ استعمال ہوتا تھا القتل انف القتل، یعنی قتل قتل ہی سے مٹتا ہے، مگر فی القصاص حیات میں بدرجہ زیادہ لطافت ہے، فصاحت ہے، بلاغت ہے، اور مضمون بھی بہت زیادہ اس میں سما گیا۔ دور جاہلیت میں اگر کوئی شخص مارا جاتا تو اس کے قصاص کا کوئی قاعدہ نہ تھا، لہٰذا اس کے بدلے دونوں طرف سے ہزاروں خون ہوتے، مگر پھر بھی فساد کی جڑ ختم نہ ہوتی تھی۔ عرب کی تمام خانہ جنگیاں جو سالہ سال تک جاری رہتی تھیں اور عرب بھر کا امن و سکون تباہ ہو چکا تھا، اس کی صرف یہی وجہ تھی۔ اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے قصاص کا ایک عادلانہ قانون دے کر دنیا بھر کے لوگوں کو جینے کا حق دے دیا۔ قصاص میں زندگی کے معنی یہ ہیں کہ اس سزا کے خوف سے لوگ قتل کرنے سے رک جائیں گے اور کوئی شخص دوسرے کے قتل پر جرأت نہیں کرے گا۔ پس تتقون کے معنی یہ ہیں تاکہ تم دوسرے کو قتل کرنے سے بچ جاؤ، مگر اس کے عام معنی لینا بہتر ہے تاکہ تم گناہ سے کنارہ کر کے آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ آیت اختصار اور جامعیت میں بے نظیر ہے۔ قاتل کے لیے 3 صورتیں ہیں: مقتول کے وارث قصاص پر ہی بضد ہوں، دوسرا قصاص تو معاف کر دیں مگر دیت لینا چاہیں، تیسرا سب کچھ معاف کر دیں۔ مقتول کے وارثوں کو ان سب باتوں کا اختیار ہے۔ مقتول کے وارثوں میں سے اگر کوئی ایک بھی قصاص معاف کر دے تو قصاص کا معاملہ ختم اور پھر باقی صورتوں میں ممکن صورت پر عمل ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو قصاص لینے کی بجائے معاف کر دینا یا دیت لے لینا زیادہ پسند ہے۔ کافر کے بدلے مسلم کو قتل نہ کیا جائے، بخاری کی حدیث ہے۔ یہ اس صورت میں ہوگا جب کافر اگر حربی ہو یا ذمی ہو تو اس کا قصاص یا دیت جو ہے نا یا عفو ضروری ہے۔ اگر باپ بیٹے کو قتل کر دے تو اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ آج کل جاہلی دور دستور نہیں رہا، غلامی کا دور بھی ختم ہو گیا۔ اب یہ صورت باقی ہے کہ اگر عورت مرد کو یا مرد عورت کو قتل کر دے تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ شریعت اس بارے میں خاموش ہے اور یہ قاضی کے اوپر ہوگا۔ جان کی دیت جو ہے نا یہ 100 اونٹ ہے یا ان کی قیمت کے برابر جو کچھ اس وقت کی حکومت اس کے لگ بھگ مقرر کر دے۔ دیت جو ہے یہ اس بات یعنی ددیال کے ذمہ ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ کتب علیکم لکھ دیا گیا تم پر اذا حضر احدکم الموت جب کہ آ جائے یا آ پہنچے کسی ایک تم میں سے کسی کو موت، ان ترک خیرا یعنی اگر اس نے کوئی مال و دولت چھوڑا ہے، کوئی خیر چھوڑی ہو، للوصیۃ للوالدین تو وہ وصیت کر جائے واسطے والدین کے، والاقربین اور قرابت داروں کے لیے، بالمعروف ساتھ اچھے طریقے کے، حقاً علی المتقین یعنی یہ لازم ہے اوپر متقین کے۔ تم پر لکھ دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچے، اگر اس نے کوئی خیر چھوڑی ہو یعنی کوئی مال و دولت چھوڑی ہو تو اچھے طریقے کے ساتھ وصیت کرنا ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے، متقی لوگوں پر یہ لازم ہے۔ لکھ دیا گیا یعنی فرض کر دیا گیا۔ کسی کو موت آ پہنچے یعنی اس کے اسباب یا اس کے جو نشانات آ پہنچے، کیونکہ موت آنے کے بعد وصیت تو کیا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ چونکہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اس لیے اگر وصیت نہ کرنے کی صورت میں کسی کی حق تلفی کا خطرہ ہو، مثلاً کسی کا قرض ادا کرنا ہو، تو وصیت میں بالکل دیر نہیں کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان آدمی کا حق نہیں جس کے پاس کوئی چیز ہو جس میں اسے وصیت کرنا ہو کہ وہ 2 راتیں اس کے بغیر گزارے۔
اور اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی ہو۔ بخاری کی حدیث ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سننے کے بعد ایک رات بھی نہ گزری تھی کہ میں نے اپنی وصیت لکھ کر اپنے پاس رکھ لی۔ مسلم کی حدیث ہے۔ اس بات پر امت کا اتفاق ہے کہ وارث کے حق میں وصیت نہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود وصیت کرتے ہوئے ان کے حصے مقرر فرما دیے ہیں۔ فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم وَلَهُ عذاب مہین تک، سورۃ نساء میں ہے یہ۔ اب اللہ تعالیٰ کی وصیت کے بعد کسی اور کو وصیت کی کیا گنجائش ہے؟ اور عمرو بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا یعنی کہ حق دے دیا ہے، چنانچہ اب وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ نسائی کی حدیث ہے۔ اب وارثوں کے حق میں وصیت جائز ہی نہیں، تو اس آیت میں والدین اور قرابت دار یعنی قریبی رشتہ داروں کے حق میں وصیت کس طرح فرض کی گئی؟ اس سوال کا جواب بعض علماء نے یہ دیا ہے کہ یہ آیت جو ہے نا یوصیکم اللہ فی اولادکم کے ساتھ منسوخ ہے، چنانچہ اب والدین اور جو قرابت دار کے حق میں وصیت فرض تو دور جائز بھی نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بے شک والدین اور قرابت دار کے حصے کی خود اللہ تعالیٰ نے وصیت فرما دی ہے، لہٰذا ان کے حق میں وصیت نہیں ہے، مگر کچھ والدین اور قریبی رشتہ دار ایسے بھی ہیں جن کا حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں فرمایا، ان کے بارے میں وصیت کرنا فرض کر دیا تاکہ وہ محروم نہ رہ جائیں۔ مثلا وہ والدین جو کافر ہیں یا غلام ہیں، وہ مسلمان کے وارث نہیں ہو سکتے، ان کے حق میں وصیت فرض ہے۔ یا کسی شخص کے دادا دادی یا نانا نانی کا اگر کوئی پرسان حال نہیں تو والدین ہونے کے ناطے ان کے حق میں بھی وصیت لازم ہے، جبکہ قریبی والد کی موجودگی میں وہ وارث نہیں ہے۔ اسی طرح کسی شخص کے بیٹوں کی موجودگی میں پوتے پوتیاں وارث نہیں ہو سکتے، اگرچہ پاکستان کے قانون میں اللہ کے حکم سے بغاوت کرتے ہوئے انہیں وارث بنا دیا گیا ہے۔ ایسے پوتوں کے حق میں وصیت فرض ہے تاکہ وہ یتیمی کے داغ کے ساتھ ساتھ دادے کے ورثے سے بھی بالکل محروم نہ ہو جائیں۔ کل مال میں سے 1/3 سے زیادہ وصیت جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو زیادہ سے زیادہ 1/3 مال وصیت کی اجازت دی اور اسے بھی بہت قرار دیا۔ بخاری کی حدیث ہے۔ فمن بدلہ، پھر جو شخص بدل دے اس کو، بعد ما سمعہ، پیچھے اس کے کہ جو وہ سن چکا، فَإِنَّمَا اسْمُهُ، تو بے شک اس کا گناہ، عَلَى الَّذِينَ، ان لوگوں پر ہے، يُبَدِّلُونَ، جو بدلتے ہیں اس کو، یعنی جو اسے بدلیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، سمیع علیم، سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر جو شخص اسے بدل دے اس کے بعد کہ اسے سن چکا ہو تو اس کا گناہ انہی لوگوں پر ہے جو اسے بدلے، یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی مرنے والے نے تو وصیت انصاف کے ساتھ کی ہو، مگر کوئی با اختیار وارث اس میں جو ہے نا وہ رد و بدل کر دے یا چند وارث مل کر تبدیلی کر دیں تو وہ سب گنہگار ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ایسے خود غرض لوگوں کی باتوں کو سننے والا اور ان کے ارادوں تک کو جاننے والا ہے۔ وصیت کا بدلنا بڑا گناہ ہے، اس میں وصیت کا چھپانا بھی داخل ہے۔ فمن خافا، پس جو شخص ڈرے، من موصن، یعنی گناہ سے، کسی وصیت کرنے والے سے، جنفن، کسی قسم کی طرفداری، او اسمن، یا گناہ سے ڈرے، فاصلح بینہم، تو اصلاح کر دے درمیان ان کے، فلا اسم علیہ، پھر نہیں گناہ اس پر، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی پھر جو شخص کسی وصیت کرنے والے سے کسی قسم کی طرفداری یا گناہ سے ڈرے پھر ان کے درمیان اصلاح کر دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یقیناً اللہ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ جانفن کا مطلب ہوتا ہے مائل ہونا، یعنی اگر کسی کی طرف دلی میلان کی وجہ سے وصیت میں اس کی نامناسب طرفداری ہو، او اسمن، یعنی ناجائز کام کی وصیت ہو، مثلا شراب پلانے کی، ناچ کرانے کی، کسی قبر پر چراغاں کرنے یا میلہ اور عرس کرانے کی، تو ایسی وصیت کو تبدیل کرنا جو ہے یہ ضروری ہے۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ جانفن سے مراد دلی میلان کی بنا پر غلطی یا بھول چوک سے طرفداری ہو جائے، اور اسمن سے مراد جان بوجھ کر کسی کی حق تلفی ہو تو فاصلح بینہم، یعنی وارثوں کو سمجھا بجا کر ان میں صلح کرا دے۔ اسی طرح ممکن ہے کہ وصیت کرنے والے کا گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔